الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم معزز ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ تفسیر کے اندر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طرف سے بلائے ہوئے جادوگروں کے مقابلے کو سماعت کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ وہ جادوگر صبح کو تو جادوگر تھے لیکن شام کو وہ شہید ہوئے، اور وہ کیسے ہوا وہ تمام کی تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو شکست دے دی تو فرعون کی تو کمر ٹوٹ ہی چکی تھی، لیکن اس کا ظاہری اقتدار پھر بھی باقی تھا، اور فرعون نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا جائے، لہذا وہ بنی اسرائیل کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور پریشان کرتا تھا۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد بھی 20 سال تک فرعون اس پر ظلم کرتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات دکھا کر کے فرعون کو اللہ کی طرف بلاتا رہا اور اس کو دعوت دیتا رہا۔ لیکن جیسا کہ قرآن نے کہا تھا، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، کہ ہم نے فرعون کو تمام کی تمام نشانیاں دکھلائیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنے بھی معجزات عطا کیے گئے تھے ان تمام کے تمام معجزات کو فرعون کو دکھلایا گیا، لیکن حال یہ ہوا کہ بجائے اس کے یہ کہ فرعون وہ تمام معجزات پر ایمان لاتا، ان تمام معجزات کو کرشمے خداوندی سمجھتا اور مانتا، لیکن فکذب وابا، اس کو جھٹلاتا رہا اور انکار کرتا رہا۔ غرض یہ کہ وہ اپنے کفر پر اور اپنی دہریہ سوچ پر قائم رہا اور بنی اسرائیل کو پریشان کرتا رہا، ان پر ظلم و جبر اور تعدی کرتا رہا۔ بالآخر 20 سال تک حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی بیان کردہ بات کے مطابق ظلم کرتا رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی آئی۔ یہاں پر مفسرین نے کہا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا بمانا وَلَقَدْ قُلْنَا، اور ہم نے کہا، اوحینا ہم نے وحی بھیجی، بمانا قلنا یعنی ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ان اسر بعبادی، میرے بندے کو راتوں رات لے کر جاؤ۔ یہاں پر میرے بندوں سے مراد بنی اسرائیل کی قوم، یعنی قوم بنی اسرائیل جو ہیں جن کے اوپر فرعون ظلم و تعدی سے کام لے رہا ہے، جن کو فرعون رنج و تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور جس کو ستاتا رہا ہے فرعون، وہ قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور 2 حکم دیا جاتا ہے۔ اول تو یہ کہ آپ کو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جانا ہے مصر سے باہر، اور دوسرا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ نکلیں گے مصر سے باہر تو آپ کو دریا ملے گا، چونکہ آپ کو دریا پار کرنا ہے تو اس میں لاٹھی مار دینا، جس سے راستے نکل پڑیں گے۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب خداوندی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاتے ہیں، اور یہ مشہور کروا دیا جاتا ہے کہ ہم کسی پروگرام کی وجہ سے، کسی تہوار کے منانے وغیرہ کے لیے ہم لوگ باہر جا رہے ہیں، اور مستعار یعنی عاریت کے طور پر کچھ قبطیوں سے، فرعونیوں سے زیورات وغیرہ بھی لے لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے ہیں۔ اب یہ لوگ کتنے نکلے ہیں، کتنے لوگ تھے نہیں تھے، کئی افراد تھے نکلتے وقت۔ اس کے اندر مفسرین نے کئی سارے اقوال بیان کیے ہیں۔ مشہور قول تو یہی ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہ ان کی جو تعداد تھی پوری کی پوری بنی اسرائیل کی، وہ 6 لاکھ کی تعداد تھی یا 12 لاکھ کی وغیرہ وغیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب مصر آئے تھے تو اس وقت بنی اسرائیل کی صرف اور صرف 12 افراد تھے، یعنی 12 بھائی۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور انی رأیت 11 کوکبا، جو 11 ستاروں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، وہ 11 بھائی جو مراد تھے وہ، یعنی کل ملا کر یہ 12 تھے، اور بڑھتے یہ اب 6 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور یہاں سے ان کو اب یہ لے کر چلتے ہیں۔ اب یہاں سے تو یوں چلے جاتے ہیں، چلتے جب جاتے ہیں تو جب صبح میں فرعون کو معلوم چلتا ہے تو یہاں جو ہے فَأَتْبَعَهُمْ، پہلے تو یہ سنے فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، اللہ نے کہا جب دریا پر پہنچو گے تو وہاں لاٹھی مار دینا،
اور لاٹھی مار کر کے ان کے لیے سوکھا راستہ بنا دینا۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، اور پھر جو ہے نہ تم کو پکڑے جانے کا خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی دریا کے اندر غرق آب ہونے کا آپ کو ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ یعنی نہ پکڑے جانے کے سلسلے میں آپ کو خوف و ڈر کرنا ہے اور نہ ہی آپ کو دریا میں ڈوبے جانے کا آپ کو خوف و خطرے کے بارے میں سوچنا ہے۔ بہرکیف اب یہاں سے چلا تو اب چونکہ فرعون کو سورج جب صبح میں طلوع ہوا نکلا تو طلوع شمس کے وقت میں فرعون کو معلوم چلا تو فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، یعنی بِجُنُودِهِ با بی یہ بمعنی مع، بمعنی مع یعنی اپنے لشکروں کے ساتھ۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے کہا بجنودہ با بمعنی مع، یا پھر اس کا معنی ہوگا کہ فرعون کو پیچھا کرنے کا حکم دیا، فرعون نے اپنے لشکروں کو پیچھے لگایا، پیچھے لگایا۔ تو دیکھیں تو یہاں جب کہ فَأَتْبَعَهُمْ تو اس کا معنی ہوگا اتباع، باب افعال سے اگر ہوگا تو پیچھا لگایا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اتباع میں سے ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ انہوں نے جو اپنے لشکروں کو پیچھے لگایا، یا پھر با بمعنی مع، تو یعنی کل ملا کر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم۔ اچھا جب وہاں پہنچتے ہیں تو بنی اسرائیل کہتے ہیں انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا سیہدی ان ربی سیہدین، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن کریم کی آیت میں، سو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ انا لمدرکون قال کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یعنی جو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہم پکڑے نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارا رب جو ہے، میرا جو پروردگار ہے، میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، یہ جو نکلتے وقت دو حکم دیا گیا تھا، ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل جانا ہے، دوسرا حکم یہ تھا کہ دریا میں سوکھا راستہ بنا دینا ہے، جس سے نہ تمہارے پکڑے جانے کا تم کو کوئی خوف ہوگا، نہ ڈوبنے جانے کا کوئی ڈر ہوگا۔ تو اب یہ کہا کہ تم اس کے اندر لاٹھی مارو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اس میں مار ڈالی دریا میں۔ تو قرآن میں دوسری جگہ ہے سورہ قصص کے اندر فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں لاٹھی ماری تو اس سے جو ہے راستے بن پڑے، اور یہ لوگ 12 جماعتیں تھیں، 12 قبیلے تھے، تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن پڑتے ہیں، اور ہر قبیلے والا اپنے اپنے راستے سے گزر جاتا ہے، اور گزرنے کے بعد پار ہو جاتا ہے، اور ادھر سے فرعون آتا ہے۔ تو فرعون نے دیکھا ارے بھائی یہ تو موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ راستہ فرعون موسیٰ اور اس کے رب نے نہیں بنایا، یہ موسیٰ کے لیے موسیٰ کے رب نے نہیں بنایا، بلکہ یہ میری ہیبت سے، میرے خوف سے اور میرے ڈر سے راستہ بنا دیا ہے دریا نے۔ بالآخر فرعون نے بھی اپنے لشکروں کو دریا میں کدا دیا، اور خود فرعون بھی دریا کے اندر گھس گیا، اور وہاں گھسنے کے بعد کیا فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو پھر فرعون کو اور فرعون کے لشکروں کو دریا میں سے اس نے ان کو ڈھانپا جس نے بھی ڈھانپا، یعنی پورا کے پورا ایسا نکلا تو کم بخت پورا کے پورا ڈوب کر ہی باہر نکلا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون ملعون جابر و ظالم بادشاہ سے نجات ملی، اور فرعون ملعون کو جو ہے اس دنیا سے ہاتھ دھونا پڑا اور ملیا میٹ ہونا پڑا، اس دنیا کو الوداع کہنا پڑا، اس طرح سے فرعون کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد
دوسری آیت ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی۔ اس سے پہلے آیات کے اندر کئی آیت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احسان فرمایا تھا ان احسانات کا تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد ابھی اس آیت کے اندر یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کا ذکر فرما رہے ہیں جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر کیا۔ اور یہ خطاب یا تو اس وقت دو قول ہیں اس پر بھی، یا تو یہ خطاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی ہیں ان کو ہے کہ دیکھو تم کو ہم نے وعدہ کیا، تم کو ہم نے تمہارے دشمن سے نجات دی، تو چونکہ ان کو تو نہیں دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان کے آباء و اجداد اور پروجوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات سے نوازا تھا اور دشمنوں سے چھٹکارا نصیب کیا تھا۔ تو لیکن چونکہ باپ دادا کے کمائی کے اندر، باپ دادا کی بڑائی کے اندر کچھ نہ کچھ بچوں کو، کچھ نہ کچھ اولاد کو، بیٹے پوتوں اور نواسوں وغیرہ کو مل جایا کرتا ہے، اس لیے اس طرح سے کہا گیا کہ تم کو ہم نے نجات دی، حالانکہ نجات دی گئی تھی ان کے پروجوں کو اور ان کے آباء و اجداد باپ داداؤں کو۔ ایک قول۔ لیکن پھر معترضین نے یہاں اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی کو خطاب ہے تو بھائی یہ سورہ طٰہٰ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں جب بھی خطاب کیا گیا تو یا تو کفار مکہ کو یا مشرکین مکہ کو خطاب کیا گیا، بنی اسرائیل تو مکہ میں تھے ہی نہیں، وہ تو تھے مدینہ میں۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ اس زمانے کے یہودی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو بچایا تمہارے دشمنوں سے، یہ خطاب ان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو اس طرح سے اعتراض ہو سکتا ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی نہیں، اور یہودی حضرات جو تھے بنی اسرائیل جو تھے وہ مکہ میں نہیں بلکہ مدینے میں تھے۔ دوسرا اور ایک قول اس کا یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ اسی وقت کے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے جس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ تو چونکہ ان کو فرعون، اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے بھائی ہم نے فرعون کے ظلم سے اور فرعون کے جبر و اکراه سے ہم نے تم کو نجات دی، ہم نے تم کو خلاصی عطا کیا، تمہیں رستگاری عطا کی اور تمہیں چھٹکارا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کا وواعدناکم، ایک تو ہم نے فرعون سے تمہارے دشمن سے چھڑوایا، چھٹکارا عطا کیا، رستگاری اور خلاصی دیا گیا تم کو۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور پہاڑ کے داہنے جانب۔ تو دیکھیں پہاڑ کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے، نہ اتر نہ دکن، نہ پچھم نہ پورب نہ مغرب نہ مشرق نہ شمال نہ اتر نہ جنوب، نہ شمال نہ جنوب اور نہ دائیں نہ بائیں۔ لیکن یہاں جو کہا دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چل رہے تھے ان کے داہنے ہاتھ پر پڑا، اس لیے یہاں داہنے جانب کہہ دیا۔ اور ایمن کے معنی داہنا، اور بعض مفسرین نے کہا ایمن کے معنی بابرکت۔ تو چونکہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی عظیم کتاب عطا کی گئی تھی آسمانی جو اللہ کی طرف سے تھی، اس لیے وہ بابرکت بھی ہوئی۔ اس لیے بعض مفسرین جو ایمن کے معنی بجائے داہنا کے ایمن بابرکت کیا ہے وہ بھی ہضم ہونے والی بات ہے، وہ بھی قابل قبول ہے۔ اور دوسری بات یہاں تو وواعدناکم جانب الطور، اللہ نے جو طور عطا کیا تھا، طور پر جو کتاب عطا کی تھی تورات، وہ تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ یہاں تو کہا تم سے وعدہ کیا، یعنی پورے کے پورے بنی اسرائیل سے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے، بات دراصل یہ ہے اگرچہ وہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، لیکن چونکہ ان میں ہدایات اور زندگی گزارنے کی ہدایات اور احکامات الہیہ وغیرہ جو تھیں وہ بنی اسرائیل کے ہر ایک کے لیے تھی،
کیونکہ آپ نے سنا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنائی ہے۔ تو دیکھیں کتاب چونکہ تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، اسی لیے کہہ دیا اللہ نے وَوَعَدْنَاكُمْ، ہم نے تم سب سے وعدہ کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اس احسان کو بھی یاد کرو جو احسان ہم نے تم پر کیا من اور سلوہ اتار کر، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ یہ من جو ہے ایک طرح کا حلوہ تھا، اور یہ جو سلوہ ہے یہ ایک طرح کی چھوٹی سے پرندہ تھا جو آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے بغیر مشقت اور بغیر محنت کیے ہوئے اترتا تھا، اور وہ پنچھی جو تھی، پرندہ جو تھا، وہ بھی بغیر محنت کیے وہ آسانی سے یہ بنی اسرائیل اس کو پکڑ لیتی تھی اور اس کو بھون کر کے کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انعامات کا اور احسانات کا یہاں تذکرہ کیا اور ان کو احسان یاد دلایا، اور پھر بعد میں یہ حکم دیا۔ اب جب انہوں نے نازل کر دیا تب حکم دیتے کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوى۔ اب جو روزی ہم نے تم کو دی ہے ان روزی میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ اور حد سے آگے نہ بڑھو، سرکشی نہ کرو۔ مفسرین نے سرکشی کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ جو روزی اللہ نے بطور رزق آپ کو عطا کیا ہے اس میں فضول خرچی نہ کرو، اور اسی طرح سے اس میں کسی کا حق نہ دباؤ، جس کا جو حق ملتا ہے اس کو حق دیا جائے۔ اسی طرح سے جو کام آپ نے پاکیزہ طریقے سے حاصل کیا ہے جو مال، لیکن اس کو گناہ کے مال میں، گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرو، ورنہ اس کا یہی مطلب ہو گیا کہ وَلَا تَطْغَوْا، آپ نے سرکشی کی ہے، آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے یعنی مال کو فضول خرچ کریں گے، یا مال کو گناہوں میں خرچ کریں گے، یا پھر مال کو آپ جو ہے جس کا حق بنتا اس کو نہیں دیں گے، تو اس صورت میں فیحل علیکم غضبی، اللہ کا غضب اترے گا، اللہ کا غصہ اترے گا، اور صاف اللہ نے کہا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس شخص پر بھی اللہ کا غصہ اتر گیا تو سمجھو وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی نے ایسا کیا اور اس کے بعد وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کوئی شخص اپنی سرکشی سے توبہ کر لیتا ہے، فضول خرچی سے توبہ کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے نافرمانی کرنے سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے توبہ کر لے وہ کفر سے توبہ کر لے، وہ شرک سے توبہ کر لے۔ اس سے یہ کیسی مراد ہے کفر سے اور شرک سے توبہ کر لے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ لفظ توبہ کے بعد جو آمنہ آ رہا ہے، لفظ فعل آمنہ جو آ رہا ہے، فعل آمنہ کا جو فعل ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفر و شرک سے توبہ کرنا ہے، اور ایمان کفر و شرک سے توبہ بھی کرے اور اس کے بعد وہ عمل صالح کرتا رہے، اور اخیر میں جا کے کہا وہ عمل صالح اور ایمان پر قائم بھی رہے۔ صرف توبہ کر لے یہ کافی نہیں، توبہ بھی کرے، ایمان بھی لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرے، اور پھر اس کے بعد وہ اس عمل صالح اور ایمان پر قائم رہے، مرتے دم تک اس پر قائم رہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر اچھی طرح بٹھائیں۔ اخیر میں ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اس بات کی کہ تم لے کر چلو میرے بندوں کو راتوں رات۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور پھر تم ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دینا۔
لا تخاف درکم ولا تخشا، نہ تو پکڑے جانے کا خوف کرنا، نہ ڈوب جانے کا ڈر رکھنا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس دریا میں سے اس چیز نے فرعون اور ان کے لشکروں کو ڈھانپ لیا جس نے بھی ڈھانپا ان کو۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، راستے سے بھٹکایا، وما ہدا، اور راستہ نہیں بتلایا۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے بچایا۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے طور پہاڑ کے داہنے جانب تم سے وعدہ کیا، اور ہم نے تم سے طور پہاڑ کے داہنے جانب تم سے وعدہ کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، میرے دیے ہوئے رزق کے پاکیزہ رزق سے تم کھاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی مت کرو، حد سے نہ بڑھو اس میں۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں سرکشی مت کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ تو تم پر میرا غصہ اتر آئے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس شخص پر بھی میرا غصہ اترے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور البتہ میں معاف کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور پھر اس پر مستقیم رہے، پھر اس پر رہبر ہدایت پایا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔